بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے، ہم سب کہتے ہیں ہمیں قرآن سے پیار ہے، قرآن ہماری زندگی بدلے گا، قرآن ہماری مشکلوں کا حل ہے، مگر آج بھی عمر کے جس حصے میں آپ ہیں آخر کیوں وہ تبدیلی دل کو نہیں چھوتی؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورۃ فاتحہ قرآن کا دروازہ ہے، جو اس کو پا گیا وہ قرآن میں داخل ہو گیا، اور جو داخل ہو گیا اس کی دنیا بدل گئی۔ روز نماز میں کتنی بار سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، زبان پڑھ رہی ہوتی ہے مگر دل کہیں اور ہوتا ہے۔ کیا یہی دروازہ کھولنے کا طریقہ ہے؟ حضرت فرماتے ہیں، پڑھنا نہیں محسوس کرنا سیکھو، سورۃ فاتحہ کی ہر آیت کو دل میں اتارو، یہی دروازہ ہے۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، یہ شکر کا اعلان ہے، جو شکر گزار ہو گیا اس پر غم کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، جو جان گیا کہ سب کچھ رب العالمین کا ہے اس کا تکبر مر جاتا ہے، اور یہی پہلا راز ہے۔ لوگ وظائف ڈھونڈتے ہیں، الفاظ ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں مشکل وقت میں کیا پڑھیں، کیسے دعا مانگیں، کس چیز میں طاقت ہے؟ حضرت فرماتے ہیں، سب سے پہلا وظیفہ سورۃ فاتحہ ہے۔ یہ وظیفہ نہیں، یہ دروازہ ہے۔ یہ 7 آیتیں 7 راز ہیں، 7 راستے ہیں جن پر چلنا ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں، رب نے اس صورت میں پوری کائنات بند کر دی ہے۔ یہ ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی ماں، کیونکہ ماں بچے کو سکھاتی ہے کیسے بات کرنی ہے، کیسے سوال کرنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے مانگنا ہے۔ یہ سورت بھی اللہ کے بندوں کو اللہ سے مانگنا سکھاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ میں سب کچھ ہے، شکر بھی، دعا بھی، غلامی بھی، مدد بھی۔ یہ سکھاتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے وہ راز جس کے آگے سب غرور ہار جاتے ہیں۔ پھر انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ یہ ہے اصل دعا، سیدھا راستہ۔ کاش ہم اسے صرف زبان سے نہ پڑھیں بلکہ رات کی تنہائی میں اسے دل پر اتاریں، کاش ہم دل سے مانگیں۔ حضرت جی فرماتے ہیں، جو اس دروازے میں داخل ہو گیا اس کی مشکلیں آسان ہو گئیں، اور جو باہر کھڑا رہا وہ عمر بھر دروازے پر ہی کھڑا رہا۔ تو آج رات سے کوشش کریں کہ اس دروازے کو کھولیں، اپنی آنکھیں بند کر کے سورۃ فاتحہ کو دل سے پڑھیں، خود سے کہیں اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ پھر خود سے کہیں کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ پھر دیکھیں کہ دل کیسے کھلتا ہے، اللہ کیسے باتیں سنتا ہے۔ یہی شروعات ہے، یہی دروازہ ہے، یہی پہلا سبق ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ بندے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ سب کچھ مانگتا ہے مگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے کیا مانگنا ہے۔ کہتے ہیں انسان کو سب کچھ چاہیے، رزق، عزت، شفا، اولاد، سکون۔ سورۃ فاتحہ انسان کو شعور عطا کرتی ہے کہ اصل میں تو کیا ہے، تو کیا مانگ سکتا ہے اور پھر کیسے مانگنا ہے۔ پہلی 3 آیات اللہ کی شان میں ہیں اور آخری 4 آیات بندے کی زبان ہے۔ پہلے اللہ کا تعارف ہے، پھر بندے کی عرضی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سکھاتی ہے کہ ہم تیرے غلام ہیں، ایک ایسا غلام جسے آزادی نہیں اپنے رب کی غلامی قبول ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جو مرنے سے پہلے مر گئے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، جو مرنے سے پہلے مر گئے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ جس نے خود کو رب کے سپرد کر دیا دنیا جہان میں امر ہو گیا۔ آج ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مانیں، ہماری عزت کریں، مگر رب کے آگے جھکنے سے ہم گھبراتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے۔ سورۃ فاتحہ یہ پیغام ہے کہ اصل طاقت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اس کے بعد بندہ سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ حضرت جی فرماتے ہیں ساری دعا اسی آیت میں چھپی ہے۔ جو ہدایت پا گیا سب کچھ پا گیا، جو ہدایت سے رہ گیا سب کچھ پا کر بھی خالی رہ گیا۔ آج ہم سب چاہتے ہیں کوئی آسان سا عمل بتا دیں،
کوئی ایسا وظیفہ جس سے سارے کام ہو جائیں، کوئی درود، کوئی مجرب نسخہ یا ایسے الفاظ جس سے سب کچھ مل جائے۔ یقین مانیں سورۃ فاتحہ کائنات کا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور یہی سب سے بڑی دعا ہے۔ ہم سب روٹی کے پیچھے ہیں مگر راستے کی فکر نہیں۔ یقین مانیں راستہ مل گیا تو روٹی خود مل جائے گی، تو اللہ سے ہدایت کی دعا کیا کرو، باقی سب مل جائے گا۔ سب سے بڑی کامیابی ہدایت ہے، سب کچھ اسی میں چھپا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہم اللہ کو دعاؤں کی لمبی لمبی لسٹیں دے دیتے ہیں، اے اللہ یہ بھی کر دیں، اے اللہ یہ بھی کر دیں، اے اللہ بیماری بھی دور کر دیں، اے اللہ قرض بھی اتار دیں۔ کبھی یہ مانگ کے دیکھیں کہ اے اللہ میرا راستہ سیدھا کر دیں، کیونکہ راستہ سیدھا ہو گیا تو ساری کمزوریاں اپنے آپ مٹ جائیں گی، پھر بیماری برکت بن جائے گی، قرض اتر جائیں گے، دل میں سکون آ جائے گا۔ یاد رکھیں جو رب سے سیدھا راستہ مانگتا ہے وہ رب کی رضا مانگتا ہے، اور جسے اللہ کی رضا مل گئی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو آج سے اللہ سے سورۃ فاتحہ کے ذریعے دل سے سیدھا راستہ مانگیں۔ 24 گھنٹے میں ایک بار، کم از کم ایک بار، 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے یہ دعا ضرور کریں کہ اے اللہ میرا راستہ سیدھا کر دے۔ انشاءاللہ یہ چھوٹا سا عمل بڑے بڑے دروازے کھول دے گا۔ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پورے قرآن کا مغز ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کی بندگی کا اعلان ہے، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ انسان کی عاجزی ہے، بندگی اور عاجزی ہی 2 طاقتیں ہیں جو انسان کو زمین پر اشرف المخلوقات بناتی ہیں۔ یاد رکھیں عبادت مشکل نہیں ہے، عبادت تو خود ایک طاقت ہے جو مشکل کو آنے سے روکتی ہے۔ سورۃ فاتحہ یہ اعلان تھا، یہ وعدہ تھا کہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اور ہم تیرے غلام ہیں۔ آئیے خود سے ایک سوال کریں، کیا واقعی ہم اللہ کے غلام ہیں؟